ایک بڑے ملک کا بادشاہ بہت مغرور اور ظالم تھا۔ اس کے رویے سے رعایا بہت تنگ تھی۔ بادشاہ ہر وقت اپنا خزانہ بھرنے میں لگا رہتا تھا۔ جب کوئی غریب امداد کے لیے بادشاہ کے پاس آتا تو وہ اس سے برا بھلا کہتا اور اس کی غربت کا خوب مذاق اڑاتا۔ غریب کی مدد کرنا تو بادشاہ کے مزاج میں بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ مانگنے آنے والوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ محل کے دروازے پر کھڑا ہو کر آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھ رہا تھا کہ محل کے دروازے کے سامنے سے ایک فقیر صدا لگاتا ہوا گزرا۔ اللہ کا کوئی بندہ میری مدد کرے اور مجھے روٹی کھلا دے۔ فقیر کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ ننگے پاؤں تھا۔ بادشاہ نے فقیر کی صدا پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے وزیر سے خوشخبریوں میں مصروف رہا۔ فقیر محل کے دروازے پر کافی دیر تک صدا لگاتا رہا مگر بادشاہ نے اس کی بات نہ سنی۔ فقیر نے بادشاہ کو روٹی کھلانے کے لیے کئی بار توجہ دلائی مگر بادشاہ تو اس کی موجودگی سے مکمل لا علم ہو کر باتیں کرتا رہا۔ فقیر نے جب بادشاہ کو لاپرواہی سے بیٹھے دیکھا تو بولا، کر لو دنیا میں عیش، یہ عیش بہت کم دنوں کا ہے، آخرت کے دن تم کو سارا حساب دینا پڑے گا اور تم اس وقت سخت مشکل اٹھاؤ گے۔ تمہاری ان بری عادتوں سے جنت میں بھی نہیں جگہ ملے گی تم کو، اور آخرت کے دن تم خود صدائیں لگاتے پھرو گے مگر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ فقیر صدا لگاتے ہوئے آگے چل دیا مگر جب فقیر کی صدا ملکہ نے سنی تو اس نے محل کی خادماؤں کو اپنے ساتھ لیا اور محل کے بڑے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ملکہ نے فقیر کو دیکھا جو سر جھکائے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر اب بھی صدا لگا رہا تھا۔ ملکہ نے فقیر کی صدا کو سننے کی کوشش کی تو وہ کانپ اٹھی۔ فقیر کہہ رہا تھا، یہ دنیا فانی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اور وہ واپس بھی جائے گا، یہاں کسی نے نہیں رہنا، کیا بڑے بڑے اونچے محلوں والے اور کیا جھونپڑی میں رہنے والے، سب نے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، جو اس جہاں میں نیک عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جنت کے سب دروازے اس شخص کے لیے کھل جائیں گے، اللہ کے نیک انسان جنت کے حقدار ہوں گے، جو غریبوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ قیامت کے دن بہت نقصان اٹھائے گا، فقیروں اور بادشاہوں سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ فقیر کی ان باتوں نے ملکہ پر بہت گہرا اثر کیا اور اس نے اپنی خاص خادمہ کے ذریعے فقیر کو شاہی باورچی خانے سے کھانا بھجوا دیا۔ فقیر نے جب روٹی دیکھی تو بہت خوش ہوا اور ہاتھ اٹھا کر ملکہ کے لیے دعا کی۔ اے اللہ کریم، ملکہ کو اس نیکی کے بدلے جنت میں بہترین مقام عطا فرما، ملکہ کو جنت ضرور عطا کرنا، آئندہ بھی ملکہ کو نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ فقیر نے روٹی کھائی اور ایک بار پھر ملکہ کے لیے جنت کی دعا کی اور آگے چل پڑا۔ رات کو جب بادشاہ اپنے محل میں جا کر سویا تو اس نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت محل ہے جس کی دیواروں پر ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں۔ محل میں حوریں خدمتگار ہیں۔ محل کے چاروں طرف خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے باغ ہیں جن میں کئی طرح کے پھلدار درخت بھی ہیں۔ ان درختوں کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ پھل اتنے شیریں اور لذیذ نظر آ رہے تھے کہ بادشاہ ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا مگر وہ سب اس کی پہنچ سے دور ہو گئے۔
اتنی دیر میں بادشاہ نے محل کے اندر دیکھا جہاں سونے کا بہت بڑا تخت تھا۔ اس تخت پر ملکہ بہت خوبصورت لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دربانوں نے اسے محل میں گھسنے نہ دیا اور سختی سے اسے دور جانے کو کہا۔ بادشاہ نے انہیں بہت کہا کہ وہ اپنی ملکہ کے پاس جانا چاہتا ہے، مگر دربانوں نے اسے محل میں جانے نہ دیا۔ اس دوران بادشاہ کی شدید گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اپنے محل میں موجود پایا تو خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا ہو نہ ہو جہاں ملکہ بیٹھی تھی وہ جنت کا محل ہے۔ ملکہ کو اس کی نیکی کی وجہ سے جنت مل گئی، مگر مجھے محل میں جانے سے روک دیا گیا۔ اس خواب کا بادشاہ پہ بہت اثر ہوا۔ اس نے آئندہ ظلم کرنے سے توبہ کر لی اور محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے عہد کر لیا کہ وہ اپنے رویے کو بہتر بنائے گا اور ہمیشہ اچھے کام کرے گا تاکہ اسے ان کاموں کے عوض جنت مل جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے دربانوں کو بھیج کر اسی فقیر کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور اسے سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دی، مگر فقیر نے ان کو لینے سے معذرت کر لی اور اشرفیاں بادشاہ کو واپس کر دیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر فقیر سے کہا، بابا، کل تو آپ نے ملکہ سے روٹی کھا کر جنت کی بشارت دے دی تھی، جبکہ آج مجھ سے اشرفیاں بھی نہیں لے رہے۔ فقیر نے ایک نظر بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا، تم بھی کمال کرتے ہو۔ ملکہ نے مجھے صرف اللہ کے خوف، رحم دلی اور نیکی کے جذبے سے روٹی کھلائی تھی۔ ملکہ کے اس کام میں کوئی لالچ نہیں تھا، اس نے صرف اور صرف بھوکے انسان کی مدد کی تھی، جبکہ تم یہ اشرفیاں دکھاوے اور ذاتی غرض سے دے رہے ہو۔ یوں ملکہ کے عمل اور تمہارے عمل میں بہت فرق ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تم یہ اشرفیاں اپنے پاس رکھو، کیونکہ اللہ کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل پر فقیر کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دکھاوے اور لالچ کے کاموں سے توبہ کر لی اور اپنی رعایا کی مدد کے لیے کام کرنے لگا، جس سے رعایا جو بادشاہ کے خلاف تھی اب وہی رعایا بادشاہ کے حق میں دعائیں کرتی تھی۔ یوں بہت ہی کم عرصے میں بادشاہ اور اس کی رعایا خوشحال ہو گئی۔ اچھے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حاکم کی نیت صاف ہو تو رعایا پر بھی اللہ کا فضل و کرم جاری ہو جاتا ہے، اور اچھے کام کرنے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔